تبارک و تعالی سنو اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اج کل اسی بالکل غافل ہو چکے ہیں اور ہر گھر غفلت کے اندر ہے۔ مسجد ویران ہے، مسجد پاک اندر اذان ہو رہی ہے لیکن مسجد پاک اندر نمازی نہیں نے۔ اس کی وجہ کیا؟ گھر گھر بے نماز نے، عورتیں بے نماز نے اور مرد بے نماز نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے دل جڑے نے ویران ہو چکے نے، سارا دل جڑے نے یہ بے نور ہو چکے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا شخص ایک جمعہ چھڑ دے، جمعہ مبارک کی نماز ادا نہ کرے، حتیٰ کہ دوسرا تیسرا، تو فرمایا اس کا دل بے نور ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے۔ تو سامعین حاضرین، نماز ایک ایسی تسبیح، ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ دے حضور، اللہ پاک دی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ دے حضور جھکنا ایسا پیارا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ جو شخص نماز پڑھے گا وہ توبہ بھی کرے گا، تسبیحات بھی کرے گا، درود و سلام بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر و فکر بھی کرے گا۔ اور جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی، ہاں جی، پھر اس نے توبہ نہیں کرو توفیق ہوندی ہے۔ تو سامعین حاضرین، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے، اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر شخص اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے۔ جس طرح ایک عیالی ہے، یعنی چرواہا بکریاں چارتا ہے، اگر کوئی بکری کوئی بھیڑیا پکڑ لے تو مالک جڑا ہے عیالی تو پوچھتا ہے بھائی تیری ذمہ داری سی۔ تو ہر شخص جڑا ہے اپنے گھر کے اندر، باپ جڑا ہے اپنی اولاد تے، اپنی بیوی بچوں تے وہ ذمہ دار ہے، انہوں نے نگران ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، تو فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو انہوں سزا دے کے پڑھاؤ، اس کا بستر الگ کر دیو تاکہ ان دے اندر اچھیاں عادتیں پیدا ہون اور جوانی چڑھے تو پکیزہ جوانی چڑھے۔ افسوس کہ اج اسی خود بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی سارے بچے کدوں پڑھ سکتے ہیں؟ اسی اپنے بچوں کی سکھانی؟ کیونکہ بے نماز خود نماز نہیں پڑھتا، اپنے بچوں کو کیا حکم دے گا، کی ترغیب دے گا؟ دوستو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور ہر شخص کو پوچھ ہوئے گی، اگر اس دے بیٹے نو عذاب ملا تو ساتھ اس دے باپ نو بھی عذاب ملے گا، انہوں بھی سزا ملے گی۔ اس کی وجہ کہ دنیا کے اندر اس نے ترغیب نہیں دیتی، اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیتی، اپنی اولاد کی تربیت نہیں بنائی، لہذا اس نے غور و فکر نہیں کیتا۔ اس واسطے باپ نو بھی گناہ ہوئے گا، جتنا اولاد نو ہوئے گا اتنا ساتھ باپ نو ہی گناہ ہوئے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اپنے آپ نو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بچاؤ، اس دوزخ کی آگ کو بچاؤ۔ تو سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ دی رحمت دی امید رکھنی چاہیے اور رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ کھلی ہے، آؤ میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ، میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو، جب سچی توبہ کرو گے میری بارگاہ کے اندر حاضری دو، نماز پڑھو، میرا حکم منو۔